السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خمر خاندان اور عقل، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کمل کیسر۔ ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، اور ایک سوال پوچھا کہ آج کس نے روزے کی حالت میں صبح کی، اور اس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ دوبارہ سوال پوچھا گیا آج کس نے مریض کی عیادت کی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا، اور پھر پوچھا گیا آج کس نے جنازے میں شرکت کی، اور دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، اور پھر پوچھا گیا کہ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی اس چیز کے بارے میں اپنا ہاتھ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی شخص میں ایک ہی دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہوں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو پروڈکٹیو رکھے گا، تمام معاملات کو لے کے چلے گا، حقوق اللہ کا بھی اس کو پتہ ہے اور حقوق العباد کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے، وہ شخص ہے جو کہ کامیاب ہوگا اور اپنے آپ کو بہت سی غلط چیزوں سے بچا سکے گا۔ جب ہم بات کر رہے ہیں خمر کے اوپر، نشے کے اوپر، ایڈکشن کے اوپر، تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے مراحل ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے، خاص طور پہ جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں دیکھتے ہیں اور اپنے خاندانوں کو دیکھتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اپنے مہمانوں سے ملواتی ہوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں فرح سعدیہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میڈیا سے ان کی وابستگی ہے اور یہ بہت عرصے سے مارننگ شوز کر رہی ہیں اور بہت سی چیزوں پہ ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں کرسٹینا آفریدی، جو کہ ایک آرگنائزیشن رن کر رہی ہیں خوف کے نام سے، اور ایڈکشن کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا جو ہے تعلق رہتا ہے اور ان کو یہ بہت ساری گائیڈنس بھی دیتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ماجبین حسنین، جو کہ لائف کوچ ہیں بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ بھی ان کی ڈیلنگ ہے۔ آپ سب کو میں ویلکم کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کرسٹینا، آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو۔ یو آر بیسیکلی فرام بیلجیم، Brazil. Okay. You are from Brazil, and you have been married to a Pakistani. Yes, for the past 30 years, my husband was the ambassador of Pakistan in Brazil, where we got married, and then we went around the world, and then when he retired, we settled in Islamabad. Okay. How long you have been settled in Islamabad? Almost 20 years. Oh, okay. Yes. And we would like to understand how come you started this organization and how you thought about addiction and setting it as your priority. Yes, I was a businesswoman. I had many business, interior design, and I had a restaurant. But 4 years ago, my only son, Kareem, died. He was just 19 years old. Died in a friend's house. He went for a party, it seems, a recreational drug, just like that, and never to come back. So he was my only child, and I thought to myself, what should I do now? I mean, he was the reason of my being together and the family being together, and actually our dreams were together. And so I decided that I left everything. We launched this foundation because I realized before we go on to how you launched this thing, I would like to understand that did you ever suspect your son being involved in drugs? When we talk to the kids, we describe what is adolescence, what you're feeling and what you're going through. Okay. So that the hormones playing havoc inside you. Everything that you do is first time. Okay. And then you become thrilling seeking. You want to know, you want to try, you experiment. So everything. It's a very turbulent, I say, adolescence period of one's life. And sometimes you just want to try. And then that try, which happens in many testimony that we've been seeing around, is that try once,
and you think that's something else, that they add something later, which you get addict, and then it's a very difficult. Did you ever find any indicators in his life that maybe he would be involved in any activity like this? Like I said, adolescent, it's a very fine line, the behavior of adolescent, and actually if he's under drug effect or not. I mean, sometimes, like I discussed with them, you want to kick the door and you don't know why you shout. Yeah. And these are the hormones settling inside you. So you don't know that if they are doing this because of the hormones or you're doing this because he's an effect of some kind of drugs. So It came like a shock for you? Yes, because for me, he was a good student. I think that I consider that his behavior was like any other adolescent behavior. Okay. And went for an experiment to have fun and never to come back. So that the risk, I say that addiction is something that I tell the students, it's not a broken bone that you can fix it. It is a mental disease. It becomes forever. I mean, because anything can trick and you relapse. So you become a slave of whatever addiction you are at. It's very important that the mothers and the fathers, they observe very closely, because we tend to say ye bacha hai, ye se hai, Yeah, it's just for the ठीक है. You don't give much importance. ये जो फरा हमारा एक बहुत बड़ा इशू होता है, छोटी छोटी बातों पे हम बच्चों को ऐसे स्लोगन्स दे देते हैं, जवानी दीवानी, जवानी में तो नशा होता है, बच्चा करता ही है, और इसके अलावा दिस इज जस्ट यू लिव वंस, और लड़के ऐसे होते हैं, और क्या हो गया अगर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर दिया. ये इन एटीट्यूड्स को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? डॉक्टर कमल, सबसे पहले तो क्रिस्टीना, आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर सन, बिकॉज बीइंग मदर आई कैन वेरी मच रिलेट टू इट. अब देखिए ना, अब जो उन्होंने बताया है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि बच्चे हमारे भी नाइट आउट्स फ्रेंड के घर चले जाएं, हमें नहीं पता वहाँ क्या कर रहे हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, जो आपने बात की है डॉक्टर कमल, ये विड्रॉल सिम्टम्स आप पूछ रही थी बार बार. बिल्कुल. आई एम मदर ऑफ अ टीनेजर एज वेल. नहीं पता चलता, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते. हेरोइन की एडिक्शन या ओपियम एंड कैनबिस, जैसे उन्होंने कहा है, एक्सटेसी, ये पार्टी ड्रग्स है. बिल्कुल. ये आपको और तरह के सिम्टम्स देते हैं, इनके थोड़ा टाइम पीरियड है, उसके बाद until and unless you get it tested. बिल्कुल. देखिए, एक बच्चा जो हमें ये पता चल रहा है कि वो लाइक है, पढ़ाई अच्छी कर रहा है, अपने दोस्त के घर गया है, चाइल्डहुड फ्रेंड के घर गया है, और वहाँ जाके उसने वहाँ पे वो कोई क्रिकेट का मैच या कोई ऐसा मैच ओवरनाइट लेट नाइट देख रहे हैं, और वो थ्रिल एंजॉयमेंट, और सुबह को उनको इत्तला मिलती है कि जी आपके बच्चे की हालत ठीक नहीं है, और आप हॉस्पिटल फौरन पहुंचे. यानी एक किसी के घर में रहते हुए, ये भी नहीं कि किसी पब्लिक प्लेस पे है, किसी के घर में, दोस्त के घर में गया है, और वहां पे ये सारा मामला. और ये ट्रस्ट करती होंगी तो इन्होंने भेजा. बिल्कुल, बिल्कुल. आप ऐसे ही तो अपने बच्चे को किसी के घर, ऑब्वियसली शी मस्ट बी ट्रस्टिंग दैट फैमिली. बिल्कुल. तो अब पेरेंट्स को नहीं पता चलता, मुझे नहीं पता चलता कि मेरा बच्चा कब गुस्से में है, कब वो फ्रस्ट्रेटेड है, और कब उसने दोस्तों के साथ मिलके कोई ना कोई ऐसी हरकत या कार्रवाई की है. सही. एंड देन फैमिली इन्फ्लुएंसेस. डॉक्टर कमल, हमारे यहाँ आज क्राइटेरिया जो है ना, पैसा और स्टेटस बन गया है. हम अच्छी फैमिली उसको समझते हैं जो ज़्यादा ताकतवर ख़ानदान है, उनसे मिलना जुलना. पैसा कहाँ से आया? वही बात, मैं आपको एक बात, हराम. अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात की है, आप काबे में खड़े हों, पुकार के या अल्लाह कर रहे हों, लेकिन अगर आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, अगर आपका रिस्क हराम है. बिल्कुल सही. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि अल्लाह कैसे सुने उसका लिबास, उसका खून, उसकी बात, उसका जिस्म हराम का है. तो फिर जहाँ पे, यानी कि यहाँ पर अब हम इंडिविजुअल रोल्स पे भी आ गए हैं कि एक स्टेज आ जाती है कि हर इंसान हेल्पलेस हो जाता है, उसकिस हद तक वो उसको करेगा. अच्छा, महजबीन ये बताइएगा हमें कि पेरेंट्स के लिए हम बहुत ये बातें करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्किल सिखाएं, अगर आपने स्किल नहीं सिखाए तो उनको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. वालिदैन कई दफ़ा हेल्पलेस हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम बच्चों को बता रहे हैं लेकिन कैसे स्किल सिखाएं. ये कौन सी स्किल्स हैं जो बच्चों को सिखाने चाहिए? इसमें कमल, जैसे हमें ना बचपन से बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, हमें बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि ये मेरे घर की बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इसमें हम सब मिल के रहेंगे. तो इसमें अल्लाह ताला ने इंसान के
برین میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ڈالی ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ ایک بات یہ اچھی بھی ہے کہ جیسے اتنے ہمارے ساتھ مسائل آ رہے ہیں تو سائنٹسٹ نے اور سائیکالوجسٹ نے بڑا کام کیا ہے اس سے, ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ نے خاص طور سے, کہ کچھ سکلز ایسی سکھائی جائیں پیرنٹس کو کہ جس سے وہ اپنے بہتر بچوں کے ساتھ تعلقات کر سکیں, بہتر ان کی اپبرنگنگ کر سکیں. تو اس میں جو ہم سکلز کہتے ہیں وہ ہیں ایگزیکٹو سکلز. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ آج کی ایک نئی ٹرمینالوجی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ کچھ ہیبٹس ہیں جن پہ ہم کام کریں, لیکن اب اس سے پیچھے بھی سلسلہ چلا گیا ہے کہ دیر آر سرٹن ایگزیکٹو سکلز جو کہ بچوں کو سکھائے جائیں بچپن سے, اور تاکہ یہ کہ بچوں کے اندر خود یہ پوٹینشیل آئے کہ ایسی چیزوں کو فکس کر سکیں. جیسے اس کی پہلی اگر ہم ایک چیز کہنے کہ ریسپانس انہیبیشن, اچھا, شروع سے بچے کو سکھانا ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا ہے ریئیکٹ کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. میں جو بھی کام کروں گا, اگر میں کاپی اسکول نہیں لے کے گیا تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. شروع سے بچے کو سکھانا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو اس کا کانسیکوینس ہوگا جو آپ ہی کو بھگتنا ہے, میں نہیں بھگت سکتی آپ کے بہاف پہ. ٹھیک ہے نا, یہ بچے کو شروع سے بتانا. جیسے بچے کہنے نا کھانا نہیں کھانا تو ماں بے قرار ہو کے کہتی ہے نہیں, اگر نہیں کھانا تو آپ کو بھوک لگے گی مڈ نائٹ میں, پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ایکچولی ہم یہ رسپانس انہیبیشن تو بلٹ نہیں ہونے دیتے. جیسے اب آپ نے کھانے کی بات کی, ہم اکثر یہ کرتے ہیں کچن سمیٹ دیا, بچے کو وارن کیا, بچے نے کھانا نہیں کھایا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ رات کو بچہ آ گیا لیٹ نائٹ, ہم پھر کچن کھولتے ہیں, پھر اس کے لیے ہانڈی بناتے ہیں خود ہی کہ جاتے ہیں میرا لاڈلا ہے بھوکا ہوگا, چلو تم کھا لو. ہاں کوئی بات, میری خیر ہے, تمہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں مل جائیں نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, یہ ہمیں باؤنڈریز بنانا سکھائیں گی کہ بچے کو پہلے سے ہم نے روکنا. اور ہمارا اپنا بھی کہ ہم خود بھی دیکھیں کہ ہم جو ریئیکٹ کرتے ہیں فوری کرتے ہیں یا ہم اس کو روک لیتے ہیں اپنے نیگیٹو ریئیکٹ کو نا. یعنی اگر کسی بچے کے اندر یہ اسکل آ چکا ہوگا کہ کانسیکوینسز میرے ہوں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی لیول پہ جا کے ڈرگس کے بارے میں بھی کوئی چیز لینے سے پہلے سوچے گا کہ اس کے کانسیکوینسز میرے لیے. جب شروع سے وہ چھوٹے چھوٹے کانسیکوینسز بھگت رہا ہوگا, اسکول کاپی نہیں لے کے گیا, ہوم ورک نہیں کیا خود ہی اس نے, تو انشاءاللہ بڑے ہو کے بھی اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ مجھے خود بھگتنا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو کون سے اسکل سکھائیں, اور ہم کرسٹینا سے اور بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ان کے کیا ایموشنز تھے اور انہوں نے اس چیز کے ساتھ کیسے ہیلدی طریقے سے کوپ کیا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں.